محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس وجہ سے شیطان مردود ہوا، کیسے مقرب سے راندہ درگاہ ہوا، کیسے عزازیل سے ابلیس یا شیطان بنا، اور عرش سے فرش پر کیسے آیا۔ قصہ ابلیس قصہ ہے کئی لاکھ سال قبل عزازیل کا، یعنی وہ دور کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تخلیق نہ کیا گیا تھا۔ اس وقت دنیا میں دو قسم کے گروہ تھے، ایک نوری اور ایک ناری۔ نوری یعنی فرشتے اور ناری یعنی جنات۔ فرشتے آسمانوں میں رہتے تھے اور جنات زمین پر رہتے تھے۔ ان جنات میں نیک بھی تھے اور بد بھی، اچھے بھی تھے اور برے بھی۔ ان جنات میں ایک جن بہت عبادت گزار تھا، بہت ہی پرہیزگار تھا، جس کا نام ابلیس تھا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سبسکرائب کی ریکویسٹ، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ بہت ہی پرہیزگار تھا۔ اپنی پیدائش کے بعد اس نے 1000 سال تک اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا۔ اس کے بعد اس نے زمین کے ہر حصے پر کئی ہزار برس تک عبادت کی، اور اس طرح کہ زمین کا کوئی ایسا حصہ نہ تھا کہ جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ جب اس جن نے اتنی زیادہ عاجزی اور عبادت گزاری کا مظاہرہ کیا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں نہ آتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس جن کو اس کی عبادت گزاری اور پرہیزگاری کے صلے میں زمین سے اٹھا کر آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر بلا لیا۔ یہاں بھی عزازیل نے 1000 سال تک عبادت کی اور سجدہ کیا۔ یہاں اس کو خاشع کا لقب دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کے صلے میں اس کے درجات مزید بلند کیے، اور اس کو دوسرے آسمان پر بلا لیا گیا۔ یہاں بھی اس نے 1000 سال تک عبادت کی، اور یہاں اس کو عابد کا لقب دیا گیا، اور اس کو یہاں سے تیسرے آسمان پر بلایا گیا۔ تیسرے آسمان پر بھی اس نے 1000 سال تک عبادت کی، اور یہاں اس کو صالح کا لقب عطا کیا گیا، اور اس کے درجات کو مزید بلند کیا گیا، اور اس کو 5ویں آسمان پر بلا لیا گیا۔ یا اس نے یہاں بھی حسب سابق 1000 سال تک عبادت کی، اور اس کو اس کی عبادت اور پرہیزگاری کے صلے میں تقی کا لقب دیا گیا۔ اسی طرح عبادت کے ذریعے وہ اپنے درجات کو بڑھاتا ہوا 6 آسمان تک جا پہنچا۔ وہاں اس کو خازن کا لقب دیا گیا، اور وہ 7ویں آسمان تک پہنچ گیا۔ 7ویں آسمان پر پہنچ کر وہ 1000 سال تک سجدہ ریز رہا۔ یہاں اس کو عزازیل کا لقب دیا گیا، اور یہاں سے اس کو عرش معلیٰ تک بلا لیا گیا۔ عرش معلیٰ پر وہ 6000 سال تک عبادت کرنے کے بعد اس نے سر اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، مجھے اپنے فضل و کرم سے لوح محفوظ تک بلا لے، تاکہ میں وہاں تیری قدرت کاملہ دیکھوں اور زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کروں۔ عزت نے عزازیل کی اس درخواست کو شرف قبولیت بخشا، اور اپنے مقرب فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ عزازیل کو لوح محفوظ تک پہنچا دے۔ لوح محفوظ پر پہنچ کر عزازیل یہاں گھومتا رہتا اور اللہ کی عبادت کرتا رہتا تھا۔
اس دوران زمین پر جنات نے سرکشی اختیار کی اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے اور زمین پر فساد پھیل گیا۔ تو عزازیل نے اللہ تعالیٰ سے زمین پر جا کر فساد فارغ کرنے کی اجازت طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 4000 فرشتوں کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ وہاں عزازیل نے سرکش جنات سے جنگ کی اور کئی کو قتل کیا اور کئی کو قید کیا اور اس طرح زمین کو فساد سے پاک کیا۔ عزازیل زمین پر تھا کہ اس دوران اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے جو خاک مٹی یا زمین سے منگوائی تھی وہ تیار ہو گئی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہونا تھا۔ عزازیل نے واپس آ کر یہ سب دیکھا اور فرشتوں سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ اس خاک سے اللہ اپنا نائب خلیفہ تخلیق کرے گا۔ عزازیل نے کہا کہ سچ ہے، لیکن اگر اس کو میرا فرما بردار کیا گیا تو اس کو ہلاک کر دوں گا، اور اگر مجھے اس کی فرما برداری کا حکم دیا گیا تو اس کی فرما برداری نہ کروں گا۔ قصہ مختصر کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر لیا اور اس میں روح پھونکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء عنایت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا یہ زمین پر میرا نائب ہوگا۔ تو فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ تو اسے زمین میں نائب بنا کر بھیجے گا، یہ وہاں خون خرابہ اور فساد برپا کرے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اچھا اگر تم جانتے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کی یا اللہ ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا کہ آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے مگر عزازیل نے سجدہ نہ کیا اور وہ جنوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے عزازیل کس چیز نے تمہیں میرا حکم ماننے سے روکا؟ تو عزازیل نے جواب دیا کہ اسے تو آپ نے سڑی ہوئی مٹی اور گارے سے بنایا ہے جبکہ مجھے آگ سے بنایا ہے، میں اس سے افضل ہوں، تو میں اسے سجدہ کیسے کروں؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ اچھا تو نیچے اتر جا، تجھے حق نہیں تو یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے اور اب تجھ پر روز جزا تک لعنت ہے۔ بقول شاعر کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر۔ عزازیل نے جو کہ اب ابلیس بن چکا تھا اس نے کہا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جبکہ سارے انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مہلت عطا فرمائی اور اس دن کے بعد سے شیطان انسان کا دشمن بن گیا۔ قرآن پاک میں 88 بار شیطان اور 11 بار ابلیس کے نام سے ذکر کر کے انسانوں کو ابلیس سے دور رہنے اور اس کے شر سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ باری تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں مبعوث فرما کر لوگوں کو شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ زمین پر جانے سے پہلے شیطان نے اللہ سے 4 چیزوں کی اجازت طلب کی۔ نمبر 1 تا قیامت موت سے مہلت۔ نمبر 2 اہل زمین کو بہکانے کی قوت۔ نمبر 3
حیت تبدیل کرنے کی صلاحیت۔ نمبر 4، اولاد کثیر اور ان کی طویل عمریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے اجازت ہے، لیکن میرے نیک بندے تیرے فریب میں نہیں آئیں گے، اور جس نے تیرا ساتھ دیا میں تجھ سے اور ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہاں تک تو یہ قصہ عزازیل سے ابلیس بننے کا تھا، اور وہ قصہ تو ختم ہوا، لیکن اب اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو پھر اعلیٰ و ادنا، افضل و برتر کے چکر میں پڑنے کی بجائے صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی اس میں شش و پنج میں پڑ گیا تو مارا گیا۔ دوسرا، ابلیس نے حسد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مٹی کے پتلے کو اپنا نائب بنا دیا، اور اسی حسد کی وجہ سے اس نے نافرمانی اختیار کی۔ تو ہمیں حسد سے بچنا چاہیے۔ تیسرا، ابلیس نے اپنی برتری کا گھمنڈ کیا کہ میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے، تو اس لیے میں افضل ہو کر ایک ادنا کو سجدہ کیوں کروں۔ آج ہم لوگ بھی اپنی قوم، نسل اور قبیلے کی برتری کے گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ یہ 3 بنیادی باتیں تھیں جن کے باعث شیطان نامراد ہوا اور مقرب سے مردود کے درجے پر پہنچ گیا اور عزازیل سے ابلیس یا شیطان بن گیا۔